ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک بار پھر شام سخن میں حاضر ہیں۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ آج رضیہ اشرف اور برکت خان۔ اردو ادب کا سفر شام سخن کے بہانے کافی عرصے سے جاری ہے، تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر ہمارا یہ شام سخن کا سفر اختتام پذیر نہ ہو پایا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اردو ادب کے اس سفر میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ شعراء کرام اور خاص طور پہ گیتکار، غزل گائک وغیرہ کو اس میں شامل کیا جائے۔ آپ کی پسندیدگی اتنی زیادہ بڑھی کہ ہم شام سخن کے سفر میں چلتے چلے آ رہے، اور آج کی خوبصورت سی شام غلام محمد قاصر کے نام۔ سامعین کرام، غلام محمد قاصر پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار، گیت نگار اور نقاد تھے۔ غلام محمد قاصر 1944 میں پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے 40 کلومیٹر شمال میں واقع ایک چھوٹے سے قصبے پہاڑ پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے 3 شعری مجموعے تسلسل، 8واں آسمان بھی نیلا ہے اور دریائے گواں شائع ہوئے، جنہوں نے سنجیدہ ادبی حلقوں میں بے پناہ پذیرائی حاصل کی اور قاصر کو جدید اردو غزل کے نمائندہ شعروں میں ایک منفرد مقام کا حامل قرار دیا۔ ان کا تمام شعری کلام، جس میں مذکورہ بالا تینوں مجموعے اور غیر مطبوعہ اور غیر مدون کلام شامل ہے۔ کلیات قاصر ایک شعر ابھی تک رہتا ہے کہ عنوان سے 2009 میں شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے لیے متعدد ڈرامے اور پروگرام لکھے جو ناظرین اور سامعین میں بے حد مقبول ہے۔ قاصر کا تحریر کردہ ڈرامہ سیریل تلاش اور بچوں کے لیے کھیل بھوت بنگلہ نے خاص طور پر بہت مقبولیت حاصل کی۔ قاصر نے پاکستان کے کچھ اہل قدم پر عمدہ مضامین رقم کیے، پاکستان اور بیرون ملک منعقد ہونے والے مشاعروں اور ادبی کانفرنس میں شرکت بھی کی، جبکہ NWFP ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے 7ویں 11ویں جماعت کے لیے نصاب مرتب کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول پہاڑ پور سے میٹرک کرنے کے بعد اسی اسکول میں بطور ٹیچر تقرری ہوئی، تاہم ملازمت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور اردو ادب میں ایم اے کیا، اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہے۔ سن 1975 میں بطور لیکچرر پہلی تقرری گورنمنٹ کالج مردان میں ہوئی۔ اس کے بعد سپیریئر سائنس کالج پشاور
गवर्नमेंट कॉलेज दर्रा आदम खेल, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज तुरू और गवर्नमेंट कॉलेज पबी में दर्स और तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। इसी दौरान कहीं से शेर की चिंगारी फूटी, जिसने बिलाखिर पूरे मुल्क में उनके निराले तर्ज अदा के शोले बिखेर दिए। हत्ता कि 1977 में जब उनका पहला शेरी मजमुआ तसलसल शाया हुआ तो इसके बारे में जफर इकबाल जिसे लगी लिपटी ना रखने वाले शायर ने कहा कि मेरी शायरी जहाँ से खत्म होती है, कासिर की शायरी वहाँ से शुरू होती है। 60 की दहाई के अवाखिर की बात है। डेरा इस्माइल खान में एक अज़ीमुश्शान कुल पाकिस्तान मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें उस दौर के अक्सर नामी गिरामी शोरों ने हिस्सा लिया, जिनमें नासिर काज़मी, मुनीर नियाजी, अहमद नदीम कासमी, कतील शिपाई, महमूद खिजा वगैरह शामिल थे। मुशायरे के आगाज में एक नौजवान शायर को कलाम सुनाने की दावत दी गई। एक 24-25 साला दुबले पतले स्कूल टीचर ने हाथ में लरसते हुए कागज को बड़ी मुश्किल से संभाल कर आहिस्ता लहजे में गजल सुनाना शुरू की, जिसे किसी तरह भी शेरी जुबान नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अशार की रवानी, गजलियत की फरवानी और ख्याल की काट ऐसी थी कि बड़े नामों की बारी के मुंतजिर सामीन भी नोटिस लेने पर मजबूर हो गए। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन है। इस सवाल का जवाब गजल के आखिरी शेर में शायर ने खुद ही दे दिया। कौन गुलाम मोहम्मद कासिर बेचारे से करता बात, कौन गुलाम मोहम्मद कासिर बेचारे से करता बात, ये चालाकों की बस्ती थी और हजरत शर्मीले थे। कासिर ने जफर इकबाल और उनके दौर के बाज दूसरे जदीद गजल गो शोरा की तरह जबान के साथ ज्यादा अटखेलियां नहीं खेली, बल्कि लिसानी तश्कीलात के बावजूद रवायत और क्लासिकी जबान का दामन थामे रखा। ताहम उन्होंने रवायत में भी जिद्दत और नुदरत का मुजाहिरा किया। लाहौर और कराची जैसे उर्दू के बड़े दबिस्तानों से दूर बैठकर शेर की जोत जगाने वाले कासिर के मौज़ूआत और उन्हें बरतने का अंदाज सादा है, लेकिन इस सादगी में भी जज्बे की ऐसी सदाकत दिखाई देती है जो कारी को चौंका देती है। अहमद नदीम कासमी उनके बारे में लिखते हैं, जब कोई सचमुच का शायर बात कहने का अपना सलीका रवायत में शामिल करता है तो पूरी रवायत जगमगा उठती है। नजर नजर में अदाए जमाल रखते थे, हम एक शख्स का कितना ख्याल रखते थे, जमी पे आने न देते थे एक शिकन भी कभी, अगरचे दिल में हजारों मलाल रखते थे। कासिर ने अपने जमाने में चलने वाली अदबी तहरीकों से दामन बचाए रखा। उन्होंने तरक्की पसंदों की उंगली थामी, न जदीदियत के पैरोकार से ज्यादा सरोकार रखा। लेकिन उनकी वसत नजर ऐसी है जो इंसानी नफ्सियात की अथाह गहराइयों में कमाल सहूलत से उतर जाती है। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, फिर एक शख्स मेरी जात बना तो फिर पूरी कायनात बना, और एक ये शेर के क्या करूं मैं यकीन नहीं आता, तुम तो सच्चे हो बात झूठी है। कासिर के यहाँ रवायत और जिद्दत के इम्तिजाज की एक और मिसाल ये है कि वो असातीरी रवायत को पलटकर उन्हें नया रंग अता कर देते हैं और हजारों बार सुनी हुई बात भी अछूती हो जाती है। बेकार गया बन में सोना मेरा सदियों का, इस शहर में तो अब तक सिक्का भी नहीं बदला, आग दरकार थी और नूर उठा लाए हैं, हम अवश्य दूर उठा लाए हैं। ये तो कासमी, जफर इकबाल, अहमद फराज, कतील शिपाई, शहजाद अहमद, सूफी तबस्सुम, रईस अमरोही जैसे कई मशाहिर ने कासिर की सताइश की। लेकिन मशहूर कालम निगार मुन्नू भाई नादानस्तगी में अपनी कालम में कासिर का ये शेर मीर के नाम से नकल कर गए। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। किसी भी नए या पुराने शायर को इससे बढ़कर दाद नहीं दी जा सकती।
غلام محمد قاصر کو جن اعزازات سے نوازا گیا وہ یوں ہیں: صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اردو شاعری سن 2007۔ غلام محمد قاصر پاکستان کے واحد ادیب ہیں جنہیں مرنے کے بعد تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ برائے بہترین شاعری، وثیقہ اعتراف اردو ادب ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی 1994، بہترین نغمہ نگار ایوارڈ PTV پشاور 1993، بلان ایوارڈ بہترین ڈرامہ نگار 1993، سردار عبدالرب نشتر ایوارڈ برائے بہترین شاعری 1988۔ سامعین کرام، 3 ماہ تک جگر کے سرطان میں مبتلا رہنے کے بعد غلام محمد قاصر 20 فروری 1999 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر ادبی حلقوں میں یہ بات سنائی دی گئی کہ جدید غزل کے امکانات کا شاعر رخصت ہو گیا۔ PTV اور ریڈیو پاکستان نے غلام محمد قاصر کے انتقال پر تعزیتی پروگرام بھی نشر کیے تھے۔ غلام محمد قاصر کی شاعری آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، تصویر نہیں بدلی شیشہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں چہرہ بھی نہیں بدلا، ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا، بیکار گیا بن میں سونا میرا صدیوں کا، اس شہر میں تو اب تک سکہ بھی نہیں بدلا، بے سمت ہواؤں نے ہر لہر سے سازش کی، خوابوں کے جزیرے کا نقشہ بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ کچھ بے ترتیب ستاروں کو پلکوں نے کیا تسخیر تو کیا، وہ شخص نظر بھر رک نہ سکا، احساس تھا دامن گیر تو کیا، کچھ بنتے مٹتے دائرے سے ایک شکل ہزاروں تصویریں، سب نقش و نگار عروج پہ تھے، آنکھیں تھیں زوال پذیر تو کیا، خوش ہوں کہ کسی کی محفل میں ارزاں تھی متاع بیداری، اب آنکھیں ہیں بے خواب تو کیا، اب خواب ہیں بے تعبیر تو کیا، خواہش کے مسافر تو اب تک تاریکی جام میں چلتے ہیں، ایک دل کے نہا خانے میں کہیں جلتی ہے متاع ضمیر تو کیا، صحرائے تمنا میں جس کے جینے کا جواز ہی جھونکے ہوں، اس ریت کے ذروں نے مل کر ایک نام کیا تحریر تو کیا، لکھتا ہوں پوروں سے دل تک ایک چاندنی سی چھا جاتی ہے، قاصر وہ ہلال حرف کبھی ہو پائے نہ ماہ منیر تو کیا، بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے، وہ ماہ رخ جو لبے بام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، چرا کے خواب وہ آنکھوں کو رہن رکھتا ہے، اور اس کے سر کوئی الزام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔
ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر برکت خان.